بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. نبی نے فرمایا جو انسان مجھ پر ایک دفعہ صلوات پڑھے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں رہتا. ذرے کا لفظ ہے، ذرہ برابر ایک بھی گناہ نہیں رہتا اس انسان کے اوپر، اس انسان کے نامہ اعمال میں جو مجھ پہ ایک دفعہ صلوات پڑھے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نامہ اعمال بالکل گناہوں سے کلیئر اور صاف ہو جائے تو سب مل کے پڑھیے درود، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہذا ایک صلوات میں اتنی طاقت ہے. اور خصوصاً جمعے کے دن، جمعے کو فرماتے ہیں من صلی علیہ یوم الجمعہ، جو انسان جمعے کے دن مجھ پہ صلوات پڑھے 100 مرہ، 100 مرتبہ. ناظرین محترم اور میرے سامعین محترم اور مولا کے عزاداروں، مولا کے ماتمداروں، اہل بیت کے چاہنے والوں، تحفہ لے لو. اور وہ کیا ہے کہ ہر شب جمعہ یا جمعے کے دن 100 دفعہ صلوات ضرور پڑھنا ہے. اپنی زندگی کا شیوا بنا لیجئے، اپنی زندگی کا طریقہ بنا لیجئے، اپنی زندگی کے لیے واجب اور ضروری قرار دے لیجئے. کیونکہ کتنا ثواب ہے. من صلی علیہ، پھر سنیے اور سے، من صلی علیہ یوم الجمعہ 100 مرہ، جو انسان 100 دفعہ مجھ پر جمعے کے دن صلوات پڑھے غفر اللہ لہ خطیئتہ 80 سنہ، اللہ اس 100 مرتبہ صلوات کے بدلے میں انسان کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. 80 کا لفظ ہے، 80 یعنی 80. تو 80 سال کے گناہ آپ کیا نہیں چاہتے کہ آپ کے معاف ہوں؟ تو بہترین عمل ہے کہ جمعے کے دن یا شب جمعہ میں آپ 100 دفعہ صلوات پڑھیے، اور ضرور پڑھیے. اس کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیجئے. بلکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد وآل محمد. آپ کوئی بھی حاجت اللہ سے مانگ لیجئے، آپ کوئی بھی دعا اللہ سے مانگ لیجئے، چاہے جتنا گڑ گڑا لیجئے، چاہے جتنی لمبی چوڑی دعائیں پڑھ لیجئے، لیکن یاد رکھیے میرا مولا فرماتا ہے اگر آپ نے دعا سے پہلے یا بعد میں صلوات نہیں پڑھی تو یہ دعا آسمان تک نہیں جاتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا عرش الہی سے ٹکرائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دعا باب اجابت تک پہنچے، تو آپ صلوات کے بغیر دعا نہ کیجیے. یہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام نے بتایا. لہذا جب روضہ حسین کی طرف چلیے تو صلوات پڑھیے. جب آپ زیارت وارثہ میں یہ جملہ پڑھیے السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، تو آپ غور کیجئے خلیل کیوں بنے کا زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھتے تھے محمد والے محمد پر، اس لیے اللہ نے ان کو خلیل بنا لیا. تو اگر ہم بھی یہی عمل کریں، ہم بھی ابراہیم کے کردار پہ عمل کریں، تو بہترین طریقہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا صلوات. اور یاد رکھیے یہ وہ عبادت ہے صلوات کہ جس سے بڑی کائنات میں اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہے. میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے میرے ناظرین محترم، میرے سامعین محترم، اس بات کو غور سے سنیے گا. بہت بڑا دعویٰ ہے، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی خمس، کوئی یتیموں کو کھلانا، دنیا میں جتنی بھی نیکیاں ہیں سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا ذکر اگر کوئی ہے تو وہ ہے صلوات. اور میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، نماز بہت بڑی عبادت ہے، نماز کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا. اگر نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں، اور اگر نماز قبول نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. ابھی میں آپ کو ایسی دلیل دیتا ہوں، یعنی پورے روزہ نماز کے اوپر ٹکا ہے، حج نماز کے اوپر ٹکا ہے، زکوٰۃ نماز کے اوپر ٹکی ہے، جہاد نماز کے اوپر ٹکا ہوا ہے، صدقات و خیرات نماز کے اوپر ٹکا ہوا ہے، تمام نیکیاں نماز کے اوپر. چونکہ نبی نے کہہ دیا اگر نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں، نماز ہی قبول نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. یہ تو ان کے لیے ہے جو پڑھتے ہیں.
بعض آج کل ایسے بھی مولا کے چہیتے ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم مولا کے ملنگ ہیں، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، مگر ہمیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جب حسین کے نانا نے سند دے دی اگر نماز قبول نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، تو اللہ تمہاری زبان کا اعتبار زیادہ کرے گا یا حسین کے نانا کا اعتبار کرے گا جو سید المرسلین ہے؟ لہذا ایسے بہکے ہوئے محب نہ بنیے، ایسے علی کے چاہنے والے نہ بنیے کہ میرے مولا کو شرمندگی ہو تمہیں اپنا کہتے ہوئے۔ نماز کا انکار نہ کیجئے، نماز سے قیمتی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اگر نماز سے علی والا آج کوئی بہکے گا نہیں، اگر میرا یہ جملہ سن لے، اگر نماز سے قیمتی کوئی شے ہوتی تو علی اور حسین سجدے میں سر نہ کٹاتے۔ اس کا مطلب ہے نماز سے قیمتی کوئی شے نہیں ہے۔ لیکن پھر میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ جس نماز کے اوپر سارے اعمال ٹکے ہوئے ہیں وہ نماز بھی اتنی بڑی عبادت نہیں ہے جتنی بڑی عبادت ہے صلوات۔ دلیل یہ ہے کہ سارے اعمال ٹکے ہوئے ہیں نماز کے اوپر، اور نماز کی قبولیت ٹکی ہوئی ہے صلوات کے اوپر۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اگر نماز نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور اگر صلوات نہیں ہے تو نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو علماء اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام علامہ شافعی، امام شافعی، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا یا اہل بیت محمد، اے اہل بیت رسالت، تمہاری فضیلت کے لیے، تمہارے شرف کے لیے، تمہارے عزت و آبرو کے لیے، تمہاری فضیلت کے لیے کیا یہی کہہ دینا کافی نہیں ہے من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو انسان اپنی نماز میں درود نہ پڑھے، صلوات نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ساری چیزیں ٹکی ہوئی ہے نماز کے اوپر، اور نماز ٹکی ہوئی ہے صلوات کے اوپر، اہل بیت کے اوپر۔ بغیر اہل بیت کے صلوات کے نماز مکمل نہیں ہوتی، واجب و ضروری ہے صلوات۔ لہذا اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے، سب سے بڑا ذکر نماز، اور نماز سے بڑا ذکر، نماز سے بڑا اگر کوئی عمل، نماز سے بڑی اگر کوئی عبادت ہے تو وہ ہے صلوات۔ اور اچھا دوسری دلیل سن لیجئے، حج بہت بڑی عبادت ہے، انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، لیکن حج بندے کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا۔ نماز بندے پڑھتے ہیں، اللہ نہیں پڑھتا۔ لیکن نہ اللہ نماز پڑھتا، نہ اللہ روزہ رکھتا، نہ اللہ حج کرتا۔ بھئی یہ سارے کام اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ کس کے لیے کرے گا؟ کوئی عبادت اللہ نہیں کرتا، لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ جو پہلے اللہ خود کرتا ہے، بعد میں بندوں کو حکم دیتا ہے، اور وہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوات۔ یہ ہے عبادت۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ و خمس نہیں دیتا، لیکن اللہ پہلے صلوات خود پڑھتا ہے، بعد میں مومنین کو حکم دیتا ہے۔ یہ تیسری دلیل کہ صلوات سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ تیسری 2 دلیلیں میں دے چکا ہوں۔ پہلی دلیل نماز ٹکی ہوئی ہے صلوات پر، دوسری دلیل جو میں نے ابھی دی اور جو آپ نے غور سے سنی کہ اللہ کوئی عبادت نہیں کرتا مگر صلوات پڑھتا ہے۔ تیسری دلیل، ایک شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں، اور رسول کے بعد آ کے، بلکہ رسول کے پاس نہیں، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے نام کے قصیدے پڑھتے ہو، جس کے نام کے نعرے لگاتے ہو، جس کے نام پہ اٹھتے اور بیٹھتے ہو، وہ تمہارا مولا علی ابن ابی طالب۔ اس کے پاس ایک شخص آیا، پہلے دربار خلافت میں آیا، سنیے غور سے، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ پہلے دربار خلافت میں آیا اور آ کے کہنے لگا یا خلیفہ، اے نبی کے خلیفہ، اے نبی کے جانشین، بتاؤ، پورا دربار بھرا ہوا ہے، بتاؤ تمہارا نبی بہتر ہے یا جناب آدم بہتر ہے؟ یہ اس نے بات کی۔ پورا مجمع، آپ سے بھی اگر کوئی پوچھے نبی آدم بہتر ہے یا تمہارا نبی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہا نہیں، ہمارا نبی آدم سے کیا، سارے نبیوں سے بڑا ہے، ہمارا نبی سید المرسلین ہے، سید النبیین ہے، خاتم النبیین ہے، اس سے بڑا کوئی نبی نہیں ہے۔ مجمع نے بھی یہی جواب دیا، مگر اس کا سوال بڑا ٹیڑھا تھا۔
جیسے ہی مجمع نے کہا نہیں ہمارا نبی بہتر ہے اور خلیفہ نے کہا ہمارا نبی بہتر ہے، اس نے کہا بتاؤ اگر تمہارا نبی بہتر ہے تو مجھے سمجھاؤ، اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا، تمہارے نبی کو سجدہ نہیں کرایا؟ اگر تمہارا نبی آدم سے بہتر تھا تو سجدہ تمہارے نبی کو ہونا چاہیے تھا، آدم کو کیوں ہوا؟ اب یہاں خلیفہ بھی خاموش، دربار بھی خاموش، پورے جتنے بھی صحابہ تھے وہ بھی خاموش. اسی لیے کہتے ہیں مشکلوں کے حل کرنے کے لیے علی کے دروازے پہ آنا ضروری ہے، ورنہ کوئی مشکل آسان نہیں ہوگی اگر علی کے دروازے پہ نہ آئے. ہم سے مجمع کہتا ہے آپ علی علی کرتے ہیں، آپ علی کو پکارتے ہیں، آپ ہر مشکل میں علی کو بلاتے ہیں. ارے بھائی ہم نہ بلاتے، لیکن صحابہ پہ وقت پڑا انہوں نے علی کو بلایا، نبیوں پہ وقت پڑا انہوں نے علی کو بلایا، جس پہ بھی وقت پڑتا رہا وہ علی کو پکارتا رہا. حد یہ ہے کہ اگر نبی پہ وقت پڑا تو انہوں نے بھی علی کو پکارا، ناد علی. تو ہم سے نہ کہیے. اب یہ مسئلہ جب سخت ہو گیا دربار میں اور کوئی جواب نہ دے سکا تو اب اس شخص کو ایک شخص لے گیا، کہا چلو علی کے پاس چلو. وہ میرے مولا کے پاس آیا، میرے مولا سے اس نے سوال کیا، کہا علی بتاؤ تمہارا نبی بہتر ہے یا آدم؟ میرے مولا نے فرمایا کہ ہمارا نبی بہتر ہے. اب اس نے پھر سوال کیا کہ اگر تمہارا نبی بہتر ہے تو اللہ نے آدم کو سجدہ کرایا، تمہارے نبی کو سجدہ کیوں نہیں کرایا؟ اور سجدہ بہت بڑی عبادت ہے. اب یہ اس کو کون سمجھائے کہ سجدہ آدم کو نہیں ہے، حکم خدا کو ہے. لیکن چاہے جس طرح ہے ہوا تو آدم کے لیے بھی، اللہ کا اگر حکم بھی ہے تو آدم ہی کے لیے ہے نا. تو وہ کہتا ہے آدم کو سجدہ ہوا، تمہارے نبی کو سجدہ نہیں ہوا. میرے مولا نے فرمایا اسی سوال میں تیرا جواب ہے کہ ہمارا نبی آدم سے بہتر ہے. وہ کہتا ہے کیسے؟ مولا نے فرمایا بتا، جب اللہ نے آدم کو سجدے کا حکم دیا تو کیا اللہ نے فرشتوں کے ساتھ خود بھی سجدہ کیا تھا؟ ارے توجہ چاہتا ہوں میری بات ضائع نہ ہونے پائے. یہ بتا جب اللہ نے آدم کو سجدے کا حکم دیا تو کیا اللہ نے خود بھی سجدہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے نہیں، اللہ نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا. کہا بھائی یہی تو شان ہے آدم کی اور میرے پیارے نبی کی شان میں یہی تو فرق ہے. جب سجدہ کرانا ہوا آدم کو تو اللہ نے فرشتوں سے کروایا، خود نہیں کیا. لیکن جب پیارے نبی پہ صلوات کا وقت آیا تو اللہ نے پہلے خود پڑھی، بعد میں فرشتوں کو حکم دیا ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ صلوات سے 3 دلیلیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی کہ صلوات سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، صلوات سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، صلوات سے بڑی گناہوں کو ختم کرنے والا کوئی نسخہ ہمارے پاس اس سے بڑا موجود نہیں ہے. میرا مولا علی کوفے کے منبر پہ خطبہ دے رہا ہے. خطبہ دیتے دیتے میرے مولا نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ کثرت سے مریں گے، ایک دن میں کئی مریں گے. صبح کو آپ کی جس سے ملاقات ہوگی شام کو پتہ چلا کہ وہ تو دفن کر دیا گیا، وہ بھی مر گیا. ایسی حالت ہوگی، صبح کو ملیں گے شام کو مریں گے، ایک دن میں کئی مریں گے. موت کا بازار گرم ہوگا، کبھی اس علاقے میں موت، کبھی اس میں موت، کبھی اس میں موت، ہر جگہ موت کا بازار گرم ہوگا اور موتیں زیادہ ہوگی، کثرت سے ہوگی. ایک صحابی اٹھا، اس نے بڑا احسان کیا ہم جیسے لوگوں کے اوپر. اس نے کہا مولا علی پھر بتاؤ جب موت زیادہ ہونے لگے تو کیا کریں؟ اب یہ کوئی حکیم نسخہ نہیں بتا رہا ہے، کوئی مولوی نسخہ نہیں بتا رہا ہے، کوئی پھونک مارنے والا نہیں بتا رہا ہے. یہ تمہارا مولا، ہمارا مولا، غالب کل غالب علی ابن ابی طالب، پوری دنیا کا امام، امام المتقین، امام المومنین، مولا غدیر، وہ فرماتے ہیں کہ جب زیادہ موت ہونے لگے تو اگر تم چاہو کہ اپنے حالات پہ کنٹرول کرو اور لوگوں کی زیادہ موت نہ ہو تو بہترین نسخہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد پہ زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھو. جتنا محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتے چلے جاؤ گے اتنا ہی موت سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، پریشانیوں سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. پھر پڑھیے مل کے میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. تو جی امید کرتی ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی اور وظیفہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو روزانہ کی دعا اور زیارت میں آج میں آپ کے لیے بروز جمعہ کی زیارت لے کر حاضر ہوئی ہوں. آج کا دن حضرت امام مہدی علیہ السلام سے منسوب ہے. آج آپ علیہ السلام کی زیارت پڑھی جائے. دعا بروز جمعہ منقول از امام زین العابدین علیہ السلام. ذکر نمبر 1 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد 100 مرتبہ. ذکر نمبر 2 یا نورو 256 مرتبہ.
اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور کوئی کسی بھی قسم کی حاجت وظیفہ جاننا ہو تو آپ کومنٹ میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.